پھر ایک اور بات جو اس سلسلے میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جملے بہت چھوٹے چھوٹے اور انگریزی کا بہت اچھا لفظ ہے جو بہت پسند آتا ہے، بہت کرسپ جملے. دیکھیے کرسپ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کرسپ سے کیا، کرسپ CRISP، کرسپ سے کیا مراد؟ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک بسکٹ جو ہے، اگر وہ بسکٹ بھیگ جائے تو بسکٹ کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن اگر وہی بسکٹ اگر کڑک ہو، کرسپ ہو، تو اس کے کھانے میں مزہ آتا ہے. جلیبی ہے، آپ جاتے ہیں، آپ کہنے وہ لال لال جو جلیبی ہے وہ دیجیے. کیوں لال جلیبی لیتے ہیں لوگ خاص طور سے؟ اس لیے کہ وہ کرسپ ہوتی ہے. تو جملے بھی کرسپ ہوں، اور ایسے جملے ہوں کہ جو بالکل زبان پر چڑھ جائیں. تو ایسے جملوں کی تیاری کیجیے اپنے اسٹاک میں، اپنے ہتھیاروں میں. جیسے ایک تیر انداز کے پاس تیر ہوتے ہیں، تو ایسے جملے بھی ہوں. میں انشاءاللہ اس پہ کچھ کی طرف آپ کی توجہ کرواؤں. ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میری اس کام میں تو خوب خیر و برکت عطا. تیری خوشنودی کے لیے تو ہے ہی، لیکن تیرے ہی حضور میں اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ میری اپنی گفتگو میں اچھی سی باتیں میری زبان سے نکلیں، اور میری زبان سے کوئی فتنے کی بات نہ نکلے. اور اس طرح سے اللہ سے اخلاص کی دعا مانگیں، اس لیے کہ دعا ہماری مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس سلسلے کی جو ایک آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عام طور سے اس پر ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہوتی ہے. دیکھیے فزیکل فٹنس کا بڑا دخل ہے، فزیکل فٹنس کا بڑا دخل. ایک مقرر جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک، لوگ بہت تفصیل سے، بہت باریک بینی سے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. اب اس کا پیٹ بہت نکلا ہوا ہو، اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہوں جن سے لگے کہ صاحب بالکل کوئی توجہ اپنے آپ پر ہے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو بالکل چھوڑ چکے ہیں اور حوالے کر چکے ہیں میٹھوں کے اور اپنے نفس کے وغیرہ کے. تو ظاہر ہے کہ لوگ کہیں گے نہیں آپ سے کہ بھئی آپ کتنے موٹے ہیں. تقریر تو آپ نے بہت اچھی کی، لیکن کتنے موٹے ہیں کوئی آپ کو کہے گا نہیں آپ سے. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کی توجہ وہاں اٹکے گی ضرور، لوگ ڈیویٹ ضرور ہوں گے. اب اگر آپ ایک ورزش کرنے کا عادی جسم ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا ایک اپنا اثر پڑے گا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ لوگ اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں. دور کیوں جائیے، سارے جتنے بھی آپ کو فلموں کے جو ہیرو اور ہیروئنس ملتے ہیں، کیا آپ نے دیکھا کسی ہیرو اور ہیروئن کو اوور ویٹ ہو اور پھر بھی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں؟ نہیں ہوتا ہے. ہم کو بھی، ہم جو داعی اسلام، ہم جو اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، تو ہماری جو باڈی لینگویج ہو، ہمارا جو فٹنس کا معاملہ ہو، وہ اتنا اچھا ہو کہ لوگوں کے ذہن پر وہ بات بس نقش ہو جائے. یہ چیز آپ کی بات بھی یاد رہے، اور کس نے کہی یہ بات اس کا حلیہ بھی، اس کی فٹنس کا بھی اظہار ہو. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ بہت کم واقعات لکھتے تھے مولانا اپنے تحریروں میں، لیکن تنقیحات میں اور شاید تفہیمات میں، مجھ کو ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس سے مولانا نے افغانستان کے بادشاہ رتبیل کا ذکر کیا ہے. میں خیر تصریحات میں بعد میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دوں گا کسی اور وقت، ابھی تو نہیں، وقت نہیں ہے. تو اس میں جب بنو امیہ کے پاس کے جو لوگ، بنو عباس کے جب لوگ پہنچے وہاں خراج لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ وہ لوگ کہاں گئے جو تم سے پہلے آتے تھے. مطلب اس کا ذکر وہ صحابہ کا حوالے سے بات کر رہا تھا. وہ بنو امیہ کے لوگ جب پہنچے وہاں اس کے پاس خراج لینے کے لیے، تو اس نے، بادشاہ نے کہا کہ وہ پہلے جو آتے تھے کہاں گئے وہ لوگ. تو صحابہ اور تابعین کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ.
کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں افغانستان فتح ہوا اور اس کے بعد سے باقاعدہ خراج دینا قبول کیا انہوں نے. تو رتبیل نے کہا کہ وہ کہاں گئے، وہ جن کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، وہ جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے، وہ جن کے گال بیٹھے ہوئے تھے اور جن کے پیروں میں کھجور کے پتوں کی چپلیں تھیں، وہ کہاں گئے؟ تو لوگ سمجھ گئے کس کی طرف اشارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو گزر گئے، مطلب وہ انتقال فرما گئے. تو بادشاہ رتبیل نے کہا ٹھیک ہے، تم ان سے زیادہ شاندار جسموں کے مالک ہو، لیکن تم کمزور ہو، تم ان کی طرح طاقتور نہیں ہو، اور اب میں آج سے خراج دینا بند کرتا ہوں. اس کا فیصلہ میدان جنگ میں ہو جائے گا. میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تاریخ کے واقعے کی تفصیلات مقصود نہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے لوگوں کے حلیے کو، لوگوں کی فزیکل فٹنس سے متاثر ہو کر اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو ہم کو اپنی فزیکل فٹنس کا، اس کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ اس سے بہت اچھی اثرات پڑیں گے، خود ہماری صحتیں اچھی رہیں گی. انشاءاللہ اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ HRD کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے بعد میں رکھی جائیں گی انشاءاللہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو کچھ باتیں، کچھ تقریریں آپ کو سناؤں گا. جیسے مثال کے طور پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں، یا ان سے پہلے آپ ایسا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر جو آپ نے غزوہ حنین کے موقع پر کی، جب لوگوں کو کچھ شکایتیں آپ سے پیدا ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ ہماری تلواروں سے اب تک خون کے قطرے ٹپکتے ہیں، ٹھیک، مشکلات پہ ہماری یاد ہوتی ہے اور غنیمت اوروں کو ملتی ہے. اس طرح کے کچھ جملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے آپ نے سماعت فرمائے. اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول کے 308 صفحے پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں وہاں سے آپ کو کچھ ایک دو جملے سناؤں گا، زیادہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا، انصار حاضر خدمت، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور ہمارے سربر آوردہ لوگوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا، نوخیز نوجوانوں نے یہ فقرے کہے. مطلب انصار نے اس بات کو تسلیم کر دیا. تو انصار جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو بات کی انصار نے عرض کر دی. تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے نظیر تقریر فرمائی. کہتے ہیں کہ فن بلاغت میں اس کی توڑ کی کوئی تقریر نہیں. انصار کی طرف خطاب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی، تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جاتے تھے اور ہر فقرے پر انصار کہتے جاتے تھے خدا اور رسول کا احسان سب سے بڑھ کر ہے. انصار رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے لوگ. اب دیکھیے، اب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ایک اس کو ٹرم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم یہ جواب دو کہ اے محمد تجھ کو جب لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیری تصدیق کی، تجھ کو جب لوگوں نے چھوڑ دیا تو ہم نے پناہ دی، تو مفلس آیا تھا، ہم نے ہر طرح مدد کی. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ جواب دیتے جاؤ اور میں یہ کہتا جاؤں گا کہ تم سچ کہتے ہو. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان.
یہ ہے بالکل دل سے نکلی ہوئی باتیں اور حق، بالکل حق پر مبنی باتیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی ایگزاجریشن نہیں ہے، بالکل حقیقت حال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے۔ اور پھر آپ نے آخر میں یہ کہا کہ انصار کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی تھی، ہچکیاں بن گئی تھی ان کی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو اے انصار، کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ انصار بے اختیار چیخ اٹھے کہ ہم کو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم کو سکھائی، جن تقاریب کو آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے جو بھی آپ سے جتنے سارے نکات آپ کے سامنے پیش کیے، آپ ان نکات پر ان کو رکھ کر دیکھیے تو آپ کنونس ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آپ کی جو تقاریر ہیں اس میں ہم کو یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے ملتی ہیں۔ بتاتے ہیں کہ جنگ حنین کے موقع پر جب بہت 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 سارے لوگ اس میں گرفتار ہو گئے تھے، بہت مشرکین گرفتار ہوئے تھے، تو اس میں اس قبیلے کے بھی افراد گرفتار ہوئے، یعنی جارانہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جارانہ میں تھے، جیم عین رے الف نون ہے، جارانہ میں تھے، اور ایک معزز سفارت آپ کے پاس پہنچی، یہ 309 صفحے پر ہے، دیکھیے۔ اور وہ سفارت پہنچی اور انہوں نے کہا کہ ہم کو اسیران جنگ کو رہا کر دیجئے، ہمارے قیدیوں کی رہائی کے لیے ہم آئے۔ یہ وہ قبیلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ مطلب دائی حلیمہ وہ اسی قبیلے سے تھی، آپ کی بہن رضائی بہن وہ بھی اسی قبیلے سے تھی۔ تو رئیس قبیلہ زہیر بن زرد نے کھڑے ہو کر تقریر، اب آپ دیکھیے کہ کیسی تقریر، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جو عورتیں چھپروں میں محبوس ہیں، انہی میں تیری پھپھیاں اور تیری خالائیں بھی ہیں۔ خدا کی قسم، اگر سلاطین عرب سے کسی نے ہمارے خاندان کا دودھ پیا ہوتا تو ان سے بہت کچھ امیدیں ہوتی، اور تجھ سے تو اور بھی توقعات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ خاندان عبد المطلب کا جس قدر حصہ ہے وہ تمہارا ہے، میں نے مطلب چھوڑ دیا ان قیدیوں، لیکن عام رہائی کی تدبیر یہ ہے، آپ نے آرڈر نشر نہیں کیے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ عام رہائی کی قیدی تقسیم کر دیے گئے تھے لوگوں میں، تو عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے بعد جب مجموعہ جمع ہو تو میرے سامنے تم یہ درخواست پیش کرو۔ حضور نے ان سے کہا، نماز کے بعد ان لوگوں نے یہ درخواست مجموعے کے سامنے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان کے جو قیدی ہیں ان کو آزاد کرنے کا حق ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے ان کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مہاجرین اور انصار بول اٹھے، ہمارے حصے بھی حاضر ہیں۔ اس طرح 6000 قیدی دفتن آزاد۔ دیکھیے کیسی حکمت، کیسی دلوں کو چھو لینے والی، دلوں میں اتر جانے والے جملے تھے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا تھے۔ آپ ان تقریر میں، ان دو تقاریر میں سے کسی میں بھی آپ یہ بات نہیں پائیں گے یہ باتیں ایسی کہہ دی گئیں بس میکینیکل انداز، بلکہ پوری طرح سے دل سے نکلی ہوئی باتیں تھیں۔ میں آپ کو نجاشی کے دربار میں جعفر طیار کی تاریخی تقریر کے کچھ جملے سنانا چاہتا ہوں۔ یہ النبی الخاتم مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 74 پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ نجاشی کے دربار میں جعفر طیار تقریر فرما رہے ہیں۔
وہاں پر سفارت پہنچی ہوئی تھی قریش کی کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے پاس کے بھاگے ہوئے ہیں اور ہم ان کو لے آ کر ان کو سزا دیں گے۔ ظاہر ہے نجاشی نے ان کو موقع دیا، انہوں نے کہا کہ جو آ کے میرے پاس جنہوں نے پناہ لی ہے میں ان کو یوں ہی بغیر ان کی سنے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ جعفر تم تقریر کرو۔ اب سیدنا جعفر نے جو تقریر کی، جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے پاس کہنے کو بہت چیزیں ہیں، تو سیدنا جعفر تقریر فرما رہے ہیں، سن رہے بادشاہ، ہم لوگ جاہلیت میں غوطے کھا رہے تھے، ہم پتھروں کی کھودی ہوئی مورتوں کے آگے جھکتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بے حیائیوں سے لت پت تھے، ہم رشتوں ناتوں کو کاٹتے تھے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے صرف دکھ اور رنج تھے، زور والے ہمارے بے زوروں کو نگلتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہم میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اٹھایا، جس کے نسب کو بھی ہم جانتے ہیں، جس کی سچائی کا، صدق کا، امانت کا، پارسائی کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ اب آپ یہ تقریر جاری ہے، میں اس کو اپنی ہی تک سناتا ہوں تاکہ آپ اس کو آپ اپنے طور پر پڑھیے اسے۔ اب اس نے جو یہ جب تقریر جاری تھی تو وہ کہتے ہیں کہ دربار پر سناٹا چھایا ہوا تھا اور نجاشی جو اپنی زمین کا سب سے بڑا مطلق العنان بادشاہ تھا، روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا ایسوں کو کون دے سکتا ہے، ان کو کیسے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے جب بات اچھے ڈھنگ سے رکھی جائے گی تو لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ اب میں آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایک تقریر کا وہ حصہ سنانا چاہتا ہوں جس میں سیدنا علی کے اطراف میں جو لوگ تھے، سیدنا علی بہت تھک گئے تھے ان سے، سیدنا علی کی باتوں کو سنتے نہیں تھے اور بہت ساری مشقت کی باتیں سیدنا علی سے کرتے رہتے تھے۔ میں آپ کو یہ سیدنا علی کی تقریر کی یہ جملے، المرتضیٰ کتاب ہے، آپ دیکھیے، سیدنا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے المرتضیٰ، اور صفحہ نمبر 295 پر یہ پوری تقریر ہے۔ اور بھی کئی تقاریر ہیں، میں صرف سیمپل کے طور پر اس تقریر کے کچھ جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں کب تک تم کو اس طرح سنبھالتا رہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ سیدنا علی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، اب ساتھی بھی وہ تھے جو سیدنا علی سے کہتے تھے اٹھتے بیٹھتے کہ کیا بات ہے امیر المومنین، کہ آپ کے دور میں ویسا امن و سکون نہیں ہے جیسا شیخین کے دور میں تھا، مطلب جیسا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے دور میں تھا۔ تو سیدنا علی اس کے جواب میں کہتے تھے کہ شیخین کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ تو سیدنا علی بہت تھک گئے تھے اپنے ساتھیوں کی بے عملی کی وجہ سے۔ تو دیکھیے کیسے ان کو غیرت دلاتے ہیں، میں کب تک تم کو اس طرح سنبھالتا رہوں جیسے ان 9 عمر اونٹوں کو سنبھالا جاتا ہے جن کے کوہان اندر سے زخمی ہے اور ظاہری جسم توانا ہے، یا وہ کپڑے جو جا بجا پھٹ گئے اور جتنا سنبھال کر پہنو پھٹتے ہی جاتے ہیں، اگر ایک جگہ سے سی دیے گئے تو دوسری جگہ سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب بھی اہل شام کا کوئی ہراول دستہ پہنچتا ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے اور ایسا چھپتا ہے جیسے گوہ سوراخ میں اور بجو اپنے پٹ میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے میں اب اس کی بات کی آخر میں آپ کو وہ سناؤں گا کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں
تم ادھر ادھر بھاگتے ہو، تم کو باغیوں سے مقابلہ کرنے پر ابھارتا ہوں، مگر اپنی تقریر بھی ختم نہیں کرتا کہ دیکھتا ہوں کہ تم خوب صبا کی طرح منتشر ہو جاتے ہو، اپنی مجلسوں میں واپس جاتے ہو اور اپنے مشوروں میں تمہارے دل لگتے ہیں۔ میں تم کو صبح سیدھا کرتا ہوں اور شام کو تم میرے پاس ٹیڑھی کمان کی طرح لوٹتے ہو۔ سیدھا کرنے والا تنگ آ گیا اور جن کو سیدھا کرنا مقصود ہے وہ اکڑ گئے، مطلب ان کو اب سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد میں آپ کو جنگ قادسیہ کے ایک موقع کا ایک جملہ آپ کو میں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ جملے بہت کرسپ ہوں، پھر میں نے آپ کو اس میں بسکٹ کی اور جلیبی کی مثال دی، تو آپ کہیں گے صاحب آپ جملے کی مثال دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اگر آپ کے دماغ میں سوال ہے تو بہت صحیح سوال ہے۔ تو میں آپ کو وہ جنگ قادسیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے وہ سنانا چاہتا ہوں۔ بہت واقعہ تو بہت بڑا ہے، آپ کبھی الفاروق میں آپ اسے دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 104 پر 105 پہ موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے اسے۔ بتاتے ہیں کہ قادسیہ کے میدان میں جب ایرانیوں سے مقابلہ تھا تو جو مسلمانوں کے عربوں کے جو گھوڑے تھے انہوں نے کبھی ہاتھیوں کو نہیں دیکھا تھا، تو اب ہاتھیوں کو جب کالے کالے جو ہیکل ہاتھی جو ہے ان کی طرف دوڑنے لگے تو گھوڑے بہت بے قابو ہو گئے، اور مسلمانوں کا وہ جو سمجھ لیجئے جو جہاں مسلمانوں کا یہ سپاہیوں کا جو مجموعہ تھا وہ پست ہونے لگا، شکست کھانے لگا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے طلیحہ کو جو قبیلہ اسد کو حکم دیا کہ کیا تم اس کا کچھ کر سکتے ہو، اس کا تم کچھ علاج کر سکتے ہو؟ یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سپہ سالار نے طلیحہ کو جو قبیلے کے سردار اور مشہور بہادر تھے ان سے یہ کہا کہ اے طلیحہ، اے بنو اسد، کیا تم اس کالی آندھی کا کچھ مقابلہ کر سکتے ہو؟ تب آپ دیکھیے کہ جو قبیلے اسد کے جو لوگ ان کے رکاب میں تھے، جو سوار تھے، اب کوئی تقریر کا موقع نہیں تھا کہ بٹھاتے ان کی مشورہ کرتے ان سے سنتے پھر ان کا فیڈ بیک لیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو طلیحہ نے کچھ نہیں کہا، بس صرف ایک جملہ کہا جو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کرسپ جملہ، وہ یہ ہے، عزیزوں سعد نے کچھ سوچ کر تم سے مدد مانگی، بس اتنا جملہ تھا۔ سعد نے کچھ سوچا ہے تمہارے تعلق سے تبھی تم سے مدد مانگی، جملہ اتنا ہی ہے بس صرف، عزیزوں سعد نے کچھ سوچ کر تم سے مدد مانگی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد لوگ ایسے پل پڑے ہاتھیوں پر، کہنا بہت آسان ہے لیکن ہاتھیوں پر پل پڑنا، لوگ گھوڑوں سے کود گئے اور تلواریں لے کر ہاتھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ سوچئے کیا عجیب عالم ہوگا، وہ کیسی عجیب تاریخ ہے دیکھ، اور ایسی بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور ہاتھیوں کی سونڈوں کو اپنی تلواروں سے کاٹ دیا۔ آپ الفاروق میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الفاروق میں آپ کو ایک اور بھی جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ خنسا جو عرب کی مشہور شاعرہ تھی، وہ اپنے چاروں بیٹوں کو ساتھ میں لے کر آئیں اور محاذ جنگ پہ کھڑی۔ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹو تم بہت اچھے سے لڑنا اور یہ اور وہ، یہ سب باتیں جو سمجھ لی ہم اگر اپنی تقریر میں کہنا چاہیں، آپ ایک ہوم ورک کے طور پر آپ سوچئے کہ آپ کو یہ کہنا ہے تو آپ کیسے کہیں گے اپنے بیٹوں سے، لیکن خنسا نے جو کہا وہ سنیے۔ خنسا اپنے 4 بیٹوں کو جو بہترین شہسوار تھے اس کے ساتھ میں کھڑے ہیں، بوڑھی ماں ان کے سامنے کھڑی، اور بوڑھی ماں کہہ رہی، پیارے بیٹوں تم اپنے ملک کو دو بھر نہ تھے، تم اپنے ملک کے لیے اپنے قبیلے کے لیے بوجھ نہیں تھے، نہ تم پر قحط پڑا تھا، باوجود اس کے
تم نے اپنی بوڑھی ماں کو تم یہاں لے آئے اور فارس کے آگے ڈال دیا، مطلب ایرانیوں کے آگے ڈال دیا۔ خدا کی قسم، جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کے بھی ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے بددیانتی نہیں کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ لو جاؤ اور آخر تک لڑو۔ بیٹوں نے ایک ساتھ اپنے گھوڑوں کی باگیں اٹھائیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جب نگاہ سے اوجل ہو گئے تو خنسا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، خدایا میرے بیٹوں کو بچانا۔ کیسی عجیب تاریخ ہے دیکھیے، اور کیسے عجیب واقعات۔ یہ وہ لوگ تھے جو دل سے ان چیزوں کو عزیز رکھتے تھے اور وہی چیزیں پیش کرتے تھے۔ کتنا وقت ہے بھئی عمران صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا آپ لوگ ہیں کہ سب چلے گئے؟ نہیں ہے ماشاء اللہ۔ تو ابھی ہے ڈاکٹر صاحب ایک 10 منٹ ہیں ابھی آپ کے پاس میں۔ میرا مطلب کہنے کا یہ کہ زوم کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہے عمران صاحب کہ لوگ سب کے ساتھ بھاگ جائیں اور مختلف تقریر کرتا رہے کہ میں سنا رہا ہوں سب۔ نہیں سب لوگ موجود ہیں، میں نے یہاں سے اسٹرکٹلی میوٹ کیا ہے تو کوئی ان میوٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اور ماشاءاللہ محترم امیر حلقہ بھی ہمارے ساتھ میں ہے۔ چلیے ماشاءاللہ جی، ذرا کہنا ہو مشکل جائے گا کیونکہ امیر حلقہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ذرا بولنا مشکل جاتا ہے۔ جی، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب میں آپ کو ایک اور بڑے زبردست اسپیکر نواب بہادر یار جنگ، میں آپ کو حوالے بھی دیتے جا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کرتے جائیے اسے۔ آواز دوست، مختار مسعود کی کتاب ہے۔ آواز دوست میں اس کے صفحہ نمبر 29 اور 30 پر آپ اس کو دیکھیے۔ بتاتے ہیں کہ جب نواب بہادر یار جنگ تقریر کرتے تھے تو ان کی تقریر کے بعد محمد علی جناح کہتے تھے، مجھ کو جو کہنا ہے وہ کہہ چکے ہیں، اب آپ کام کیجئے بس۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تقریر کا اتنا زبردست اپریسیشن ہوتا تھا۔ ان کی ایک تقریر کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ نواب بہادر یار جنگ سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ تو اب نواب بہادر یار جنگ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں، اس قدر جلد فیصلہ نہ کیجئے، میں نے اپنے جس عزم کا آج اظہار کیا ہے وہ میرے 12 سال کی دن اور رات کی فکر، غور و فکر کا نتیجہ ہے۔ میں نے اس کی تیاری کی اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا۔ جاؤ، یہ مطلب حیدرآباد کی آزادی کے لیے کوشش کی، اس وقت کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ جاؤ اپنی بیویوں کے تابناک چہروں کو، اپنے بچوں کی مسکراہٹ کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر فیصلہ کرو، اپنی تجارت اور ذرائع معیشت کی ساری تباہیوں کا تصور کر کے ایک مرتبہ تصفیہ کرو۔ مسلمانوں، جو تصفیے جوش کے عالم میں دوسروں کی تقلید میں کر دیے جاتے ہیں بسا اوقات آنی اور فانی ہو جاتے ہیں، مطلب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھ کو لگ رہا تھا کہ نواب بہادر یار جنگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آج تحریک اسلامی کو کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے جو شجر ملت میں پھول بن کر چمکنا چاہتے ہیں اور پھل بن کر کام و دہن کو شیریں کرنا چاہتے ہو، مطلب لوگ مزے لے لے کر کھائیں اسے۔ ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو کھاد بن کر زمین میں جذب ہوتے ہیں اور جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں، جو مٹی اور پانی میں مل کر رنگین پھول پیدا کرتے ہیں، جو فنا ہو جاتے ہیں، جو خود فنا ہوتے ہیں
اور پھلوں میں لذت و شیرینی پیدا کرتے ہیں۔ ہم کو ان کی ضرورت نہیں جو کاخ و ایوان کے نقش و نگار بن کر نگاہ نظارہ باز کو خیرہ کرنا چاہتے ہوں۔ ہمیں ان بنیاد کے پتھر کو چاہیے، ہم ان بنیاد کے پتھروں کو چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے زمین میں دفن ہو کر اور مٹی کے نیچے دب کر اپنے اوپر عمارت کی مضبوطی کی ضمانت قبول کرتے ہیں۔ ایسی تقریریں دیکھیے۔ ایک اور میں آپ کو دو چیزیں بھی آپ کو سناؤں گا، مختصر سی میں آپ کو حوالے دے رہا ہوں، آپ خود پڑھیے۔ یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ روزگار فقیر میں سے ہے، اور فقیر وحید الدین نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال اپنے اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ جب میں نوجوان تھا، بالکل نوخیز نوجوان تھا، اور ان کے جو والد تھے وہ ایک بالکل صوفی منوش آدمی تھے، اور بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے، بہت کم پڑھے لکھے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق کرتے تھے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، اور اس واقعے میں اس پر میرے والد نے جو کچھ مجھ سے کہا وہ کئی تقریروں پر بھاری ہے، اور میرے والد نے جو یہ باتیں کہی اس واقعے کے بعد اس نے میری زندگی کی ڈگر کو بدل دیا۔ اب آپ واقعہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک فقیر ان کے دروازے پر آیا اور مانگنے لگا، زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ اب اس سے کہا گیا کہ بھی تم آگے جاؤ، لیکن وہ اڑیل فقیر ٹلنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ اس کے بار بار صدا لگانے پر علامہ کہتے ہیں انہیں طیش آ گیا اور اسے 2-3 تھپڑ دے مارے فقیر، جس کی وجہ سے جو کچھ اس کی جھولی میں تھا، فقیر کی جھولی میں تھا، زمین پر گر کر منتشر ہو گیا، پھیل گیا۔ والد ان کی اس حرکت پر بے حد آزردہ ہوئے۔ ان کے والد وہیں تھے اور بہت آزردہ ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے والد کی۔ اب آپ والد جو تھے بڑی داڑھی والے تھے، بہت سفید داڑھی تھی، سفید بال تھے، سفید پٹکا باندھا کرتے تھے، ٹھیک۔ والد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب والد جو فرما رہے ہیں وہ سنیے۔ فرمایا قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد غازیان اسلام، حکماء، شہداء، زہداء، صوفیاء، علماء اور آسیان شرمسار جمع ہوں گے، تو اس مجموعے میں اس مظلوم گداگر کی فریاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کو اپنی طرف مرتکز کر لے گی۔ مطلب یہ فقیر وہاں شکایت کرے گا ان کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے، یعنی حضور پوچھیں گے علامہ اقبال کے والد سے کہ تیرے سپرد ایک مسلمان نوجوان کیا گیا تھا تاکہ تو اس کی تربیت اور ہمارے واضح کردہ اصولوں کے مطابق کرے، لیکن یہ آسان کام بھی تجھ سے نہ ہو سکا کہ اس خاک کے تودے کو انسان بنا دیتا، تو تب میں اپنے آقا و مولا کو کیا جواب دوں گا؟ بیٹا اس مجموعے کا خیال کر، اور میری سفید داڑھی دیکھ میں خوف اور امید سے کس طرح کانپ رہا ہوں۔ باپ پر اتنا ظلم نہ کر، اور خدا را میرے مولا کے سامنے مجھے یوں ذلیل نہ کر۔ اب جملہ سنیے جو کہا، تو چمن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی ہے
تو چمن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی ہے، اس لیے اس چمن کی نسیم سے پھول بن کر کھل، اور اس چمن کی بہار سے رنگ و بو پکڑ، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی خوشبو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی خوشبو تجھ سے آ سکے۔ اور بھی بہت ساری باتیں وہاں اس کتاب میں روزگار فقیر میں ہیں، آپ ضرور خرید کر اسے پڑھیے۔ میں اپنی بات کے بالکل آخر میں ہوں اور بہت لمبی تقریر کر چکا ہوں، تھک بھی گیا ہوں بہت، اور آپ کو بس صرف آخر میں ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، صرف اردو زبان اور عربی زبان ہی میں نہیں، بلکہ انگریزی زبان میں بھی جو کرسپنس ہے، تو اس کی میں آپ کو ایک سیمپل کے طور پر آپ کو صرف ایک چیز سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے جولیس سیزر، تو جب سیزر کو وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں تو سیزر کا جو بڑا اہم دوست ہوتا ہے اس کا نام ہے مارکس اینٹونی۔ تو مارکس اینٹونی وہ سیزر کی لاش کے پاس آتا ہے، اور لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک ڈکٹیٹر کو مارا ہے۔ بہرحال وہ اپنے اس عمل پر بہت مطمئن تھے، لیکن مارکس اینٹونی کی تقریر کے بعد وہ بالکل ان سارے قاتلوں کے خلاف ہو گئے۔ اور بڑا اچھا ٹرن ہے، وہ ضرور پڑھیے آپ جولیس سیزر کو، شیکسپیئر۔ تو وہاں جو باتیں کہتا ہے، دیکھیے اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ بہت لمبی چوڑی تقریر کرے۔ وہ یہ کہتا ہے، ایک دو جملے سنیے، وہ یہ کہتا ہے کہ رومنس، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دیکھیے میں اور آپ جب تقریر کرنے کھڑے ہوں گے تو ظاہر یہ تو کہیں گے، لیکن وہ کیسے کہتا ہے دیکھیے۔ آپ کہیں گے صاحب میری طرف توجہ فرمائیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، میری طرف ہی توجہ کیجیے، وغیرہ وغیرہ، بہت دور سے آیا ہوں، یہ بھی کچھ کہیں گے آپ، لیکن وہ یہ نہیں کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے lend me your ears، مجھے اپنے کان قرض میں ادھار دے دو۔ مطلب بجائے یہ کہنے کہ میری بات سنو، وہ کہتا ہے کہ lend me your ears، I came to bury Caesar not to praise، میں سیزر کو دفن کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اس کی تعریف کے لیے نہیں آیا ہوں۔ بہت مشہور تقریر ہے، اس کا ایک جملہ سنیے، اور وہ کہتا ہے if you have tears، اگر تمہارے پاس آنسو ہیں، prepare to shed them now، تب تم تیار ہو جاؤ کہ ان کو بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اور آپ بھرپور تیاری کے ساتھ جب تقریر کرنے کھڑے ہوں گے، اس کو بہت بڑی خدمت سمجھیں گے تحریک اسلامی کی، اس کی تیاری میں ہم مواد جمع کریں گے، ہم تاریخی واقعات جمع کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ باتیں سنائیں گے، ان جملوں کو اپنی زبان پر چڑھائیں گے اور بالکل ٹو دی پوائنٹ رہ کر گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز بھائیوں اور بہنوں، ہماری بھی گفتگوؤں میں، ہماری تقریروں میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں آئیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب بھی ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کام کریں گے، چاہے ہم ہکلاتے ہوئے کہیں، چاہے ہم ہکلاتے ہوئے اپنی بات کو کریں، ہماری بات مؤثر ہوگی انشاءاللہ، لوگوں کے دلوں پر دستک پڑے گی اس سے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے خوب آسانیاں پیدا فرمائے۔